اصل میں ہم جب مسجد میں آتے ہیں نا تو ہمیں اپنے گناہ اور اپنی غلطیاں اصل میں یاد نہیں ہوتی. تو کتنی دیر تو بندہ اسی وجہ سے سر سجدے میں رکھ کے روتا رہے کہ یا اللہ میں نے بلا لے تو، کیونکہ یاد نہیں نہ ہوتا کچھ بھی کہ میں آسی، میں پاپی، یا اللہ پھر تو نے بلا لیا. خیال ہی نہیں ہوتا، توجہ ہی نہیں اس جاننے میں ہوتی. کوئی وہ کاٹن کا جوڑا پہن کے آیا ہوتا، کوئی اس وہم میں ہوتا ہے کاٹن کا جوڑا نہ دیکھ بھائی، اپنے گناہ دیکھ، اپنی غلطیاں دیکھ کہ تیرے اللہ نے پھر تجھے بلا لیا. باقی تو دیکھا جائے تو ہم ہیں اس لائق کہ ہمیں بلایا جائے. یہ حکیم ابو علی سینا بہت بڑے نام ہوئے. کسی نے ابو علی سینا سے پوچھا ابو علی سینا کیسے گزر رہی ہے، تو کیونکہ اللہ والے تھے کو میرے انہوں نے کہنا یہ بل بڑا ہو گیا ہے، بچیاں دیا فیساں دینیاں نے. ابو علی سینا آگے سے کہتے ہیں تو پوچھتا ہے کہ کیسے گزر رہی ہے. قربان جاؤں اس ذات پہ، میری نافرمانی کے باوجود بھی اس نے اپنی نعمتوں کا دروازہ مجھ پہ کھول رکھا ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نعمتوں کی کثرت پہ اس کا شکر کروں یا وہ میرے گناہوں کے باوجود مجھے پکڑ نہیں رہا اس پہ اس کا شکر کروں. پر میں سمجھ نہیں آ رہی پہلے کس کا شکر کروں، اس بات پہ کہ نعمتوں کی کثرت کر دی میری نافرمانیوں کے باوجود، کہ اس بات پہ شکر ادا کروں کہ اتنے گناہ اور پھر مجھے پکڑ نہیں رہا. باقی کوئی یہ تو نہیں نا وہ آپ یا مجھ سے ڈرتا ہے کہ وہ آپ یا مجھ سے ڈر کے نہیں پکڑ رہا ہے. نہیں بھائی، وہ تو بے نیاز ذات ہے، اس کو کس کا ڈر ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ. فرمایا یہ نہیں سمجھ آ رہی پہلے کس بات پہ شکر کروں، نعمتوں پہ کہ نافرمانیوں کے باوجود نہ پکڑنے پہ. اس لیے حضرت توجہ کوئی نہیں ہے، حضرت توجہ بالکل بھی کوئی نہیں ہے. توجہ کریں حضرت. بے تحاشا پریشانی ہے جس کے موجد ہم خود ہیں. ہماری الٹی پلٹی سوچیں ہیں حضرت جی، اچھا سوچیں، اس کے کرم پہ نظر کریں، اس کی نعمتوں کو دیکھیں حضرت. وہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمائے اصل میں حضرت پہلی بات تو یہ کہ پاک رہے بھی نہیں، ان کا بھی کال پڑ گیا حضرت. ڈھونڈنے سے پاک نہیں ملتا حضرت کہ جس کے باس کو جائے. وہ جو کسی نے کہا دل دا محرم ملدا نہیں، جو ملدا سو غرضی ہو حضرت. ملتے ہی کوئی نہیں حضرت جس کو جا کے بندہ اپنی داستان سنائے اور جس سے بندے کو بندے کی بیماری کی دوا ملے حضرت. اب تو حالات یہ ہیں کہ تانوں غرب مار کر کے ٹورن گے حضرت. اللہ پیر صاحب کے پاس جانے کا تو مقصد ہے کوئی تربیت ہو، کوئی اندر کی رگڑائی ہو، کوئی اندر کا معاملہ. لیکن ہوتا کیا ہے رگڑائی کرن دے بجائے پیر صاحب اندر والے فرعون نو اور فرعون بنا کے بھیج دینے. اسی طرح ہی ہوتے ہیں نا، جو غریب مرید ہیں وہ باہر دال کھا رہے ہوتے ہیں، جو امیر مرید ہیں وہ اندر پیر صاحب کے ساتھ چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں. اللہ حضرت جی بنتا تو امیر مرید کو دال کھلانا ہے، اینو دال کھوا. اس کا اندر والا فرعون مرے حضرت جی، اس کے اندر جو وہ تکبر ہے اس کا ختم ہو تو وہ دا تکبر اور ودان دے. اس کو پاس بٹھا رہا ہے، اس کو وہ بیڑا غرق ہو رہا ہے. غریب مرید باہر دال کھا رہے ہیں، امیر مرید اندر چھوٹا گوشت کھا رہے ہیں. فرعون کتنے مرے اندر دا، فرعون اور فرعون بن گیا. وہ جب بھی پیر صاحب کے پاس جاتا ہے بڑا فرعون ہو کے آتا ہے، اس کی فرعونیت اور بڑھ جاتی. کبھی تھا نا حضرت، وہ میں پڑھ رہا تھا، کوئی بزرگ تھے تو کلیکٹر ملنے کے لیے آ گیا، اے سی شہر کا نا اے سی ملنے کے لیے آ گیا. حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، وہ ماڑے ماڑے مرید بیٹھے ہوئے تھے. وہ اے سی صاحب جس کے ساتھ آئے نا، بارش برس رہی تھی حضرت. وہ مرید نا سب مریدوں کو کہتے ہیں بھائی ذرا باہر جاؤ، اے سی صاحب نے حضرت نہ گل کرنی کوئی. بارش برس رہی تھی حضرت، چھوٹا جی حضرت دا کمرہ سے. آپ اپنے اس مرید کو فرمانا کہ رہن دے یار،
दो जने वास्ते एने कानू पेने ना, वो एसी सब असी बाहर चलीए, आपे भी भेजे एसी भी पेता। हुण इंदे बाबे कितने हजरत, हुण नहीं गल्ला, हुण ते हजरत जो अंदर वाला फिरौन है उसको और फिरौन बना के भेजते हैं। गरीब मुरीद बेचारा दाल खा रहा है बाहर, सड़ी दी रोटी पैड़ी है, और जो अमीर मुरीद है चलो कोई नहीं हजरत, हन करीब वो दरबार तो लगना है ना। फिर उस दिन सारी गल्लां होंगी, फिर उस दिन सबसे पूछा जाएगा 10 एक एक। तो वो अब मिलते नहीं हजरत ऐसे लोग, हाल हाल, और अगर हैं तो आप और मैं जाते ही नहीं उन पाक लोगों के पास, ऐसी दुनियादारी गालिब है। तो वो था किसी पाक के पास बैठने वाला हजरत, उसने जब भी जाना ना उसने यही कहना, जी देखो जी मेरे ना तो अल्लाह ने जुल्म ही बड़ा किया, मैनू तो देता ही कख नहीं, उसको वो दिया, उसको वो दिया, उसको वो दिया, उसको मुझे दिए ही कख नहीं। वो पीरा ने सुन छड़ना करना और समझाना करना, इंज नहीं आखीदा होंदा। वो फिर जब वेखो जी हजरत साहब मेरे ना तो रब ने ज्यादती बड़ी की, मुझे तो दिए ही कुछ नहीं। वो एक दिन हजरत भी तैयारी में थे, वो आपने ना पहले किसी बंदे को कहा कि मेरे मसले थले ना को लाख रुपया रख चढ़ी तो नाल को छुरी मेरे मसले, वो आके शुरू हो गया। फिर हजरत देखो ना जी अल्लाह ने मेरे ना ज्यादती बड़ी की थी, मैनू तो अल्लाह ने दिता ही कख नहीं है। हजरत ने 20,000 निकाला और उसको कहने लगे यार तू कहना ना अल्लाह ने दिता कख नहीं, 20,000 लै एक कान ला दे मैंने। उन्होंने कहा नहीं हजरत क्या बात कर रहे हैं, क्या 20,000 है कान का मुंह, ये तो आप मुझे 20 लाख दें मैं ना उतार के दूँ। हजरत ने एक और 20,000 किया, फरमाया चल सौदा पक्का कर, 40,000 से 2 ही ला दे। उन्होंने कहा हजरत साहब मैं 20,000 में एक देने को तैयार नहीं, आप 40,000 में 2 कह रहे हैं, नहीं हो सकता, क्या इतने सस्ते हैं कान, जाए हाँ 20,000 में कान लेके आए। ठीक है जी, हजरत ने बाकी 60 भी रखा, फरमाया चल हूँ सौदा पक्का कर, 2 कान 2 अखा लख विच हो गई, ला के दे। उसने की हजरत कैसी बात कर रहे हैं, ये इतने में नहीं आता, कुट के सुटी है कुन पड़ के। फरमाया बेशर्मा जी रोज आके रोंदा रहना, अल्लाह ने दिता कख नहीं, आप ही कहने 2 अखा ते 2 कान नहीं लाख रुपए दे आंदे है, फिर तो कह रहे अल्लाह ने दिया कख नहीं है, तवज्जो नहीं ना हजरत जी कोई। फरमाया बोल हजरत की हजरत बोली सीना कैसे गुजर रही है, फरमाया बहुत गुनाह है लेकिन नेमतों के दरवाजे उसने खोल रखे हैं, 3 वक्त खिला रहा है। भाई ये जो आप और मैं रात को सो जाते हैं हम तो इस पे अल्लाह का शुक्र नहीं अदा, भाई जा जा उसको पूछ जिसको नींद नहीं आती, जो डिप्रेशन का पेशेंट है उसको पूछ जाके, नींद कितनी बड़ी नेमत है। ये जो आप और मैं ये जो सांस ले रहे हैं, अल्लाह माफ करे जी, अल्लाह कभी हस्पताल का मुंह ना दिखाए, जाके देखा जाके हजरत कितने का सिलेंडर आता है। हजरत मेरी 40 साल उम्र पूरी हो गई है, इन 40 सालों में हजरत जितनी मैंने अल्लाह की ऑक्सीजन यूज की है मैंने उस पर शुक्र किया उस जात का। वो अल्लाह के बंदे अरबों रुपए की तो ऑक्सीजन यूज कर चुका है, वेंटिलेटर थे हजरत जी एक 24 घंटे बांधते लाख रुपया बिल बनता है। 40 साल में आज तक तू अल्लाह की अरबों रुपए की ऑक्सीजन यूज कर बैठा, फिर तू रो रहा है, किया तूने उस ऑक्सीजन पे शुक्र कभी किया हजरत कभी? सारे हजरत जी रोंडे दे, गर्मी में काहे का बिल है सबसे ज्यादा बिल हजरत इस मियां पंखे का है, दूसरा और थोड़ा तगड़ा है उसके घर में एसी लगा हुआ है हजरत जी, हवा ही है ना बेसिक हजरत। देखा मौलवी सुलेमान 40 सालों में तूने कितनी अल्लाह की हवा यूज की, करोड़ों रुपए की तो हवा के पैसे बनते हैं, करोड़ों रुपए तो हजरत हवा के पैसे बनते हैं हजरत। ये पंखे चल रहे हैं हजरत जी, 1 महीने बाद एक बार सारे अंदर मुंह पहुंच जाना है ना बिल्ला उत्ते हजरत। कई साल हजरत मुझे 40 साल हो गए मैं अल्लाह की हवा यूज कर रहा हूं हजरत। मैं तो हजरत जी शुक्र हम अल्लाह का अदा ही नहीं कर सकते, मेरी समझ से बाहर है। लोग किस बात पे रो रहे हैं, क्यों? जो उसकी नेमतें हमें मुयस्सर है हमारी उस जानिब तवज्जो नहीं। अल्लाह हजरत वो कह रहा है जो तुझे दिया है ना तो उस पर शुक्र कर, जो नहीं ना दिया तो उस पर रो रहा है ना, जो तुझे दिया है तो उस पर शुक्र अदा कर, फिर जो तेरे पास नहीं है हम वो भी तुझे दे देंगे। हैं वो कुरान का नुस्खा है ना, लाइन शकर तुम लाज़ीदन्ना। पहले हवा पे तो शुक्र करना, पहले रोशनी पे तो शुक्र करना है, पहले ऑक्सीजन पे तो शुक्र करना। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम,
वलाइन कफरतु मिन्ना अज़ाबी लशदीद। ये हम जितने पकड़े गए हैं हजरत, ये सब नाशुक्री की सजा भुगत रहे हैं हजरत। वो हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का लिखा है कि वो आपके ना सर में कहीं दर्द थी, तो वो दर्द की शिद्दत कम करने के लिए उन्होंने सर पे पट्टी बांध ली हजरत, कपड़ा बांधा हजरत। वो कहीं इमाम हसन बसरी का गुजर हुआ तो देखा कि हजरत राबिया ने सर पे पट्टी बांधी। पूछा राबिया ये क्या? वो कहने लगी इमाम साहब सर में दर्द बढ़ी है तो इसलिए सर पे पट्टी बांधी है। फरमाया जब दर्द नहीं थी तो क्या तूने अल्लाह का शुक्र किया? आज दर्द है तो सर पे पट्टी बांध के सबको बताती फिर रही है कि मेरे सर में दर्द है। फरमाया जब दर्द नहीं थी तो लोगों को बताया कि देखो अल्लाह का कितना कर्म है, मुझे सर दर्द नहीं कोई। कुछ उस जात का शुक्र किया। अब अगर उसकी तरफ से सर दर्द आ गई है तो सर पे पट्टी बांध के ढंढोरा पीटती फिर रही है कि मेरे सर में दर्द है। वो तो हजरत जी उनका तो बंदगी का अंदाज इस तरह का था हजरत जी। लेकिन हम कितने फंसे हुए हैं। रोशनी पे शुक्र कर मियाँ, उसकी ऑक्सीजन पे शुक्र कर, उसकी हवा पे शुक्र कर, उसकी नेमतों पे शुक्र कर। वो जो तेरे गुनाहों के बावजूद तुझे पकड़ नहीं रहा, तेरी रस्सी उसने दराज कर रखी है, तुझे उसने छोड़ा हुआ है, वो उस पे शुक्र कर। तेरे पास तो शुक्र करने की इतनी वजूहात है, मेरी नहीं समझ आ रही सुलेमान तू किस बात पे रो रहा है? तुझे तो सारी नहीं सजदे से उठाना चाहिए। इस कदर उस मालिक का तुझ पे करम है अल्लाह। और मैं सियालकोट वालों को कहता हूं, मैं कहता हूं सियालकोट वालों ताड़ा ते मसला नहीं, तुसी तो कोलियां ते सजदे करो ते रब दा शुक्र ना अदा कर सको। इस खित्ते पे मालिक ने इतनी मेहर की हुई है हजरत। अल्लाह ने रिज़्क़ के दरवाजे सियालकोटियों पे खोल रखे हैं। कारोबारी शहर है, ऑर्डर है, चल रहा है काम हजरत, लेकिन क्या ना शुक्र कर रहे हैं और ना ही दिए को रब के रास्ते में बांट रहे हैं। दोनों काम कोई नहीं, शुक्र भी नहीं और बांट भी नहीं। ये एक बुजुर्ग हुए हजरत सैयदुना अब्दुल्लाह मदाइनी रहमतुल्लाहि ताला, ये जिनके अय्याम गुजरे हैं, अहले बैत तहार, पंजतन पाक, शुहदाए करबो बला। आप फरमाते हैं कि हजरत सैयदुना इमाम हसन मुश्तबा, हजरत सैयदुना इमाम हुसैन और हजरत सैयदुना अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजमईन, ये दोनों शहजादे हैं और हजरत अब्दुल्ला साथ कज़न है हजरत, तीनों हज पे गए। अल्लाह हजरत जी कुर्बान जाऊं जी उनके हज का भी। ये लिखा हुआ है किताबों में कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 25 हज पैदल किए हजरत जी, 25 हज पैदल किए। ये मदीना पाक और मक्का पाक की जो मुसाफत है, बड़ी बड़ी तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन फिर भी 3 से 4 घंटे लगते हैं। कुर्बान जाऊं क्या उनके शौक का आलम होगा हजरत कि 25 हज इमाम हुसैन ने रज़ियल्लाहु ताला पैदल किए। क्या शौक होगा उनका, 25 हज आपने। अब तो शौक ही नहीं ना हजरत, कोई मस्जिद को आ रहा है शौक ही कोई नहीं, वो मैं अल्लाह के घर चलना, मैं अल्लाह को याद करने जा रहा हूँ, मैं अल्लाह के हुजूर झुकने जा रहा हूँ, शौक ही कोई नहीं। लोग की क्या कहते, मस्जिद चलना, किथे चलना है, मस्जिद चलना, शौक ही कोई नहीं है। मैं अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ, मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। शौक था ना। 25 हज इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रजीब पैदल किए। लेकिन इधर लिखा कि इस बार तीनों इकट्ठे थे, दोनों शहजादे और हजरत अब्दुल्ला। लिखा रास्ते में हजरत इनके ऊंट कहीं से जुदा हो गए, खाने पीने का सामान सब कुछ ऊंटों पे था, वो जुदा हो गए, लेकिन तीनों सफर करते रहे। आगे जाके लिखा जी को कुटी आई, एक माई बैठी हुई थी। आपने आगे जाके इमाम हसन पाक ने कहा कि हम मुसाफिर हैं और हमारे ऊंट हमसे जुदा हो गए, हम हज के लिए जा रहे हैं, कुछ पीने को है। उसने कहा वो बकरी खड़ी है, उसका दूध निकाल लो और पी लो। दूध निकाला, एक बकरी में से कितना दूध निकलेगा। फिर इमाम हसन पाक ने कहा कि कुछ खाने को है। उसने कहा और कुछ तो है नहीं, बकरी ज़बह कर लो, तुम में से अगर को कर सकता है करके दो, मैं तुम्हें पका देती।
تینوں نے مل کے بکری ذبح کی، مائی نے بکری پکائی، کھا کے جب جانے لگے تو امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ہاشمی ہیں، ہمارا تعلق خاندان نبوت سے ہے۔ اس وقت تو کھو چکا ہے، بظاہر کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ بخیر و عافیت ہمیں لے جائے اور پھر اللہ بخیر و عافیت ہمیں مدینہ پاک واپس لے جائے تو مدینہ پاک آنا، پھر ہم تجھے تیری بکری کا بدلہ دیں گے۔ عورت کا خاوند آیا نا تو اس نے خون دیکھا، بکری کی کھال دیکھی، اس نے کہا بکری کو کیا ہوا؟ اس نے ساری بات بتائی، وہ خاوند ناراض ہوا، اس نے کہا تو نے کیا کیا؟ 3 انجانوں کے لیے تو نے بکری ذبح کر دی۔ اس نے کہا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہاشمی ہیں، ہم قریش سے ہیں، ہمارا تعلق خاندان نبوت سے ہے۔ تو میں نے کہا بہرحال وہ لکھا جی کچھ عرصہ گزرا تو ان پہ حالات اتنے تنگ ہوئے کہ ان کو واقعتاً مدینہ پاک آنا پڑا، اور پھر وہ کرتے کیا کہ اونٹ کی جو مینگنیں تھیں نا وہ جمع کرتے اور ان کو بیچ کے نا اپنا گزارا کرتے۔ وہ لکھا ایک دن اماں مائی ہو رہی نا مینگنا چگن پئیاں کٹھیاں، حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے پہ بیٹھے تھے، آپ کی نظر پڑ گئی، آپ نے فرمایا یہ تو وہی مائی ہے جنہیں بکری لال کر کے دیتی۔ ویسے میں ایک دل دی گل دساں، تسی یا میں ہوندے ہی اندر وڑ جانا ہی، مائی پہچان ہی نہ لگے۔ بات میں نے غلط تو نہیں کی، تسی یا میں ہوندے نا اسی اندر وڑ جانا سی، اور کتے مائی پہچان ہی نہ لے کوئی دینا پہ جائے۔ امام صاحب نے پہچان لیا، آپ نے غلام کو کہا مائی کو بلا کے لا، مائی آئی، آپ نے فرمایا مائی پہچانیا؟ ظاہر ہے وہ بڑھیا تھی، اس نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جس کو تم نے اپنی بکری کا دودھ اور پھر وہ بکری کھلا دی تھی۔ اس بات پہ حیران ہوئی کہ کون پہچانتا ہے جی؟ وہ حیران ہو کے کہتی ہے آپ واقعی وہ ہیں؟ آپ نے فرمایا میں وہی ہوں۔ آپ نے فرمایا اس دن تو نے احسان کیا تھا، آج میں تیرے احسان کا بدلہ دوں گا۔ لکھا امام حسن پاک نے 1000 بکریاں اور 1000 دینار عطا فرمائے ہیں۔ اللہ جی، ایک بکری کا بدلہ جو آپ نے تنہا نہیں تناول فرمائی تھی، آپ نے 1000 دینار اور 1000 بکریاں عطا فرمائی۔ وہ مائی حیران ہو کے پوچھتی ہے کہ امام صاحب کیا یہ اس ایک بکری کا بدلہ ہے؟ فرمایا ہاں یہ اس ایک بکری کا بدلہ ہے، لیکن ابھی بدلہ مکمل نہیں ہوا، اب میرے بھائی حسین کے پاس جاؤ، غلام کو کہا لے کے جاؤ۔ وہ 1000 دینار اور 1000 بکریاں امام حسین پاک کی بارگاہ میں گئی۔ غلام نے جا کے بتایا، آپ نے بھی پہچان لیا۔ آپ نے پوچھا بھائی حسن نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا جی 1000 بکریاں تو 1000 دینار۔ کہا بڑے بھائی ہیں، ادب کی وجہ سے آگے نہیں بڑھوں گا، 1000 دینار میرے لوں بھی تو 1000 بکریاں میرے لوں بھی ہے۔ 2000 بکریاں اور 2000 دینار ہوئے۔ اب آپ نے فرمایا عبداللہ بن جعفر طیار کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے پاس گئی، انہوں نے بھی یہی سوال کیا، دونوں شہزادوں نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا امام حسن پاک نے 1000 دینار 1000 بکریاں دی۔ امام حسین کے پاس گئی، آپ نے بھی 1000 دینار اور 1000 بکریاں دی۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے میں ادب کی وجہ سے ان دونوں بھائیوں سے آگے نہیں بڑھوں گا، 2000 دینار میرے علو تے 2000 بکریاں میرے علو ہیں۔ لکھا جی وہ ایک بکری کا بدلہ جب اس کو 4000 دینار اور 4000 بکریاں ملی تو وہ اپنے شوہر کے پاس گئی اور جا کے کہنے لگی کہ تب تو مجھ سے لڑ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ ہاشمی تھے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں وہ قریشی تھے بھی کہ نہیں، تو نے ایک بکری ان کو کھلا دی۔ فرمایا دیکھ وہ قریشی بھی ہیں، وہ ہاشمی بھی ہیں، وہ خاندان نبوت سے بھی ہیں، دیکھ انہوں نے ایک بکری دا بدلہ 4000 بکریاں تے 4000 دینار دیتے ہیں۔ ہائے 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 کتنے بڑے لوگ تھے حضرت جی، لیکن اسی کی کیتا، اسی بینکاں جی دبیا، اسی کی کیتا، اسی بینکاں جی دبن دے دیں۔ انہوں نے بانٹا حضرت، انہوں نے اس کو ہم دب رہے ہیں بینکوں میں حضرت، تنی آؤ بینکاں چ حضرت، تنی آؤ بینکاں چ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کو بانٹا حضرت اللہ کے لیے، اس کو تقسیم کیا۔ اللہ حضرت ہے کھاؤ بھی تھے، لیکن وہ کون تھے؟ انہوں نے کھادا بھی کوئی نہیں، انہوں نے صرف کھوایا حضرت،
انہوں نے کھادا بھی کوئی نہیں، انہوں نے صرف کھلایا۔ اللہ کھاؤ بھی، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف کھا رہے ہیں، کھلا نہیں رہے گا۔ وہ بڑے لوگ تھے، اسی لیے تو اقبال کہتا ہے نا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا محبوب اور مقرب کون ہوگا؟ اور یہ فرمانے کے بعد پھر آگے ارشاد فرمایا، وہ کہ تم لوگوں میں سے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا، جس کا یہاں اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا، پھر انعام کیا ملے گا کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے محبوب علیہ السلام کا محبوب ہوگا۔ اگر آپ گالی کے بدلے میں گالی دے لیں گے تو ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں دیں گے تو محبوب بنیں گے۔ اگر آپ بھی بد کلامی اور بد زبانی کے بدلے میں بد کلامی ہی کریں گے تو ہوگا کچھ بھی نہیں۔ یعنی 4 منٹ کے لیے آپ کا نفس خوش ہو جائے گا، اللہ چنگیاں سنائیاں نہیں میں چنگی کیتی ہے میں آدھی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا نفس خوش ہو جائے گا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ معاف کر دیں گے تو محبوب فرماتے ہیں پھر قیامت کے دن وہ میرا محبوب اور میرا مقرب ہوگا۔ آپ بھی اگر تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ مار دیں گے ہونا تو کچھ بھی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کا نفس خوش ہوگا، بڑی کٹ کے لائی ہے میں نہیں ماریں گے تو محبوب بنیں گے۔ اس لیے کوشش کی فرمایا کریں، آ جاتا ہے حضرت، یہ نہیں مجھے آ جاتا ہے، لیکن بس کوشش کرو کہ نہ ہی آئے، اور اگر آ جائے تو معافی کا آپشن موجود ہے، معافی مانگو، لیکن کوشش کرتے رہنا کہ اخلاق اچھا ہو جائے۔ اس وقت کیونکہ ہماری اخلاقی حالت ویسے بڑی ابتر ہے، بہت ابتر ہے ہماری اخلاقی حالت، لیکن انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں۔ ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی ہے، کیونکہ اصل میں حضرت جی میرے بچے نے مجھے دیکھا ہی گالی دیتے ہیں تو پھر اس نے بھی گالی دینی ہے، میرے بیٹے نے مجھے دیکھا ہی سناتے ہوئے تو پھر اس نے بھی سنانی ہے۔ ہم کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے، اس نے مجھے کبھی معاف کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے حضرت جی حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، آپ کی عمر مبارک اس وقت کم و بیش 100 سال کے قریب تھی، لیکن حضرت جی ایسی با کمال شخصیت تھی۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ جو چھوٹے تھے نا، چھوٹے، آپ ان کو بھی بھائی جی کہہ کے بلایا کرتے تھے، اتنے وہ لوگ زبان کے اچھے تھے۔ جو آپ سے چھوٹے تھے نا ان کو بھی کبھی تو کہہ کے نہیں بلاتے تھے، میں نے آپ کو دیکھا آپ ان کو بھی بھائی جی کہہ کے بلایا کرتے تھے۔ اور میں نے دیکھا حضرت جی ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں بڑے بدتمیز ہیں حضرت، اور ہم ان کی اس بدتمیزی پہ خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ میرا بچہ بڑا بولڈ ہے حضرت جی۔ بولڈ نہیں ہے، بدتمیز ہے حضرت جی، ان کو نہیں بڑوں کا ادب کوئی بھی ہے۔ اور سیکھ کن سے رہے ہیں؟ سیکھ ہم سے رہے ہیں۔ نہیں، میں پھر دہرائے دیتا ہوں، فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں؟ وہ تربیت فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کی، اور کن کی تربیت؟ جو اپنی بچیوں کو زندہ دفنانا فخر جانا کرتے تھے حضرت جی، جو کئی سال صرف پانی پہ لڑے آپس میں حضرت جی، 2 سال تک صرف پانی پہ جنگیں ہوئی، وہ قوم حضرت جی۔ محبوب ان کو بتا رہے ہیں کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ قیامت کے دن میرا سب سے زیادہ محبوب اور مقرب کون ہوگا؟ وہ پھر خود ہی کرم فرما دیا، فرمایا وہ کہ تم میں سے جس کا دنیا میں اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ دیکھ لو کی بننا جی حضرت، دیکھ لو کی بننا ہے، اس کو بڑا کنٹرول میں رکھو۔ یاد رکھنا حضرت، گولی کا زخم بھر جاتا ہے، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے،
اس کا زخم ساری زندگی نہیں بھرتا حضرت جی، اس کی دھار اتنی تیز ہے حضرت جی، اسے کبھی کسی کو زخم نہ دینا حضرت جی، ہو جائے تو معافی مانگ لینا ہے۔ مجھے آج تک یاد ہے حضرت جی، اس سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے جب پھڑیا گیا تو پھڑیا جانا، سب سے زیادہ جس سے ڈر لگتا ہے وہ، میں نے ایک دن ایک غبارے والے سے لڑائی کی تھی۔ میں فارماسیوٹیکل میں جاب کرتا تھا، یہ الخدمت ہاسپٹل ہے جو، یہاں ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر خالد صاحب، وہ میرے حضرت جی مینیجر آئے ہوئے تھے لاہور سے، میں نے ان سے ملوانا تھا۔ گرمی بڑی زیادہ حضرت، پہلے ہم گئے تقریباً 12 بجے، ڈاکٹر صاحب نہیں ملے، باہر ہم نے گاڑی کھڑی کی، ٹوکن کے پیسے دیے، ہم چلے گئے۔ پھر حضرت ہم ظہر کی نماز پڑھ کے نا دوبارہ آئے، ڈاکٹر صاحب پھر بھی نہیں ملے، ٹوکن کے پیسے بھی دیے، ہم پھر چلے گئے۔ ہم کو 3:30-4 بجے نا دوبارہ آئے، تو جب باہر میں نے گاڑی کھڑی کی نا تو میرے مینیجر مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب اگے 2 بار نا پیسے دے چکے ہیں تو پھر کیوں پیسے دینے، تسی باہر ہی کھڑو۔ تو میں ذرا اندر جانا ہوا، اگر ڈاکٹر صاحب مل گئے نا تو میں آپ کو کال کروں گا تو آپ بھی اندر آ جائیے گا۔ میں حضرت جی اب باہر کھڑا ہوں، وہ مینیجر صاحب کا نہ فون آ رہا ہے نہ وہ خود آ رہے ہیں، تو اب میرا بھی دل نہیں کر رہا ٹوکن کے نا پیسے دینے کو ہمیں۔ تو میں نے پھر کیا کیا، میں نے وہ تھوڑا سا نا خدمت کے ساتھ ہی آگے کوٹھی ہے، میں نے وہ کوٹھی کے تھوڑا سا آگے نا سڑک پہ گاڑی کھڑی کر دی اور ماننے لگا، تو کیونکہ وہ بچوں کا ہاسپٹل ہے، باہر غبارے کھینچنے والا کھڑا تھا، تب بھی ماشاءاللہ داڑھی تھی حضرت جی۔ تو شاید اس نے میری داڑھی دیکھ کے مجھے کہا، مجھے کہنے لگا حضرت صاحب ایتھے گڈی نہ کھلارو، ایتھے اگے بھی کافی گڈیاں چکیاں نہیں ہیں تو گڈی ٹوکن تے لاؤ۔ مجھے کیونکہ کچھ گرمی کی وجہ سے کچھ مینیجر پہ بھی غصہ چڑھا ہوا تھا کہ بھئی اچھا بندہ ہے، اگر ڈاکٹر مل گئے ہیں تو پھر بھی بتائے، اگر نہیں مل رہے تو پھر بھی بتائے، میں ادھر باہر کھڑا گرمی میں جل رہا ہوں۔ میں نے حضرت جی اب مینیجر کو تو کہنا کچھ نہیں تھا کیونکہ وہ تو مینیجر تھا، تو آپ کو پتہ ہے ہمارا غصہ ہمیشہ ماڑے پہ نکلتا ہے حضرت جی، تگڑے پہ نہیں نکلتا حضرت جی، ہمارا غصہ بڑا سیانہ غصہ ہے حضرت، وہ ماڑے پہ نکلتا ہے، چوکی دار پہ نکلے گا، مالی پہ نکلے گا، ڈرائیور پہ نکلے گا حضرت جی۔ تو بس پھر میں نے بھی وہی کیا، میں نے سارا نکال دیا اس پہ، میں نے بڑی گندی زبان بولی، میں نے کہا اپنی شکل دیکھی، لگا میں نے مشورہ دیں گڑی چک دیں، چپ کر کے پکانے بھیج، میری چکی جانی ہے تینوں کی، یہ میں اس کو کہا کہ نا تو میں اندر چلا گیا۔ یہ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی دھار کتنی تیز ہے، کتنا گہرا زخم دیتی ہے۔ خیر اندر گیا، ڈاکٹر صاحب تو نہیں ملے، لیکن وہ علم کام آیا، وہ قرآن کا جو نور تھا اس نے راستہ دکھایا، جو نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا فیض تھا وہ چمک اٹھا، اور مجھے نہ وہ میرے نفس نے ملامت کی کہ یار تو غلط کیتا ہے، اب سمجھ نہ آئے کروں کیا۔ بہرحال حضرت جی توفیق الہی شامل حال تھی، میں نے بڑا حوصلہ کر کے نا تو جا کے نا اس کو جفی لگا دی، اور میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار غلطی ہو گئی ہے، چل معاف کر دے۔ ہائے ہائے، اس دن مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اس کا گھاؤ کتنا گہرا ہوتا ہے، یہ صرف جسم کو نہیں، دل کو نہیں، یہ روح کو بھی زخمی کرتی ہے۔ آپ کسی پہ تلوار چلائیں گے نا وہ صرف وجود زخمی کرے گی، تلوار میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی کا دل یا روح زخمی کرے، یہ زبان وہ ہے، یہ دل بھی زخمی کرتی ہے، یہ روح بھی زخمی کر دیتی ہے، اس کی دار اتنی تیز ہے حضرت۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا، تو میں نے نا وہ کچھ ڈریسنگ بھی کچھ اچھی کر رکھی تھی حضرت جی، تو اس نے میری ڈریسنگ سے اندازہ لگایا کہ گوا بھائی امیر آدمی، تو میں نے جب اس کو ساتھ لگا کے کہا نا کہ یار غلطی ہو گئی، معافی دے، آگے سے مجھے کیا کہتا ہے بہو جی کیوں معافی منگن دے دے، ایسی ماڑے جمعی تڑے امیران دیاں گالاں کھان لئی ہیں، اس سے ڈر لگتا ہے کہ جب یہ کیس کھلنا نہ کل ادھر جا کے پھر پتہ نہیں کیا بنے گا۔ پتہ نہیں حضرت اس نے معاف کیا، میں نے مانگی، لیکن پتہ نہیں اس نے معاف کیا نہیں کیا، لیکن اس نے یہ بات آگے سے مجھے کہی، اس نے کہا بہو جی کانوں معافی منگن دے دے، اسی غریب تے جمعی تڑے امیران دیاں گالاں کھان لئی ہیں۔ فرمایا کیا تمہیں خبر نہ دوں، کیا تمہیں بتا نہ دوں؟ بتا دیا نا، دونوں راستے، گالی کا بدلہ گالی، ٹھیک، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ،
سخت کلامی کا بدلہ سخت کلامی، بد زبانی کا بدلہ بد زبانی، آؤ دوسرا راستہ۔ فرمایا کیا تمہیں بتا نہ دوں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا مقرب اور محبوب کون ہوگا؟ یہ فرما کے پھر خود ہی بتا دیا، فرمایا وہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ بڑا دھیان رکھنا، کچھ بھی نہیں ہونا حضرت جی گالی کا بدلہ گالی دینے سے، نہیں دو گے تو بڑے ہو جاؤ گے، نہیں دو گے بڑے ہو جاؤ گے، کچھ بھی نہیں۔ بڑا حضرت اس کا یہ بندے کو آسمان پہ بھی بٹھاتی ہے، یہ بندے کو بھائی چھوٹی بات ہے۔ محبوب نے فرمایا ضمانت دو اس کی حفاظت کی، تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، چھوٹی بات ہے۔ فرمایا اس کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ بڑے فتنے ڈالتی ہے اس لیے ہمیشہ اس کی حفاظت کرنا، اس کی ہمیشہ حفاظت کرنا۔ 4 دن کی زندگی ہے، ہاں جی حضرت جی یہ ہم تو ہے ہی کچھ بھی نہیں نا حضرت جی، پتہ نہیں سانو کی ہو گیا، دماغ پاؤ گیا ایویں 10 تے 20 مرلیاں دا مکان بنا کے پاگل ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے یار۔ ہارون الرشید عباسی خلیفہ حضرت، تھوڑی سلطنت تھی حضرت، دن چاہیے، دن مہینے اس کی سلطنت گھومنے کے لیے بھی حضرت۔ وہ لکھے اپنے دربار میں بیٹھا تھا، اس وقت ایک اللہ کے ولی ہوئے ابن سماک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ بھی بیٹھے تھے۔ وہ ہارون کو نا پیاس لگ گئی، اس نے پانی مانگا، وہ اس کو پانی کا پیالہ پیش کیا گیا، گلاس پیش کیا گیا، تو جو وہ پینے لگا نا تو حضرت ابن سماک بول اٹھے۔ آپ نے فرمایا ہارون اس وقت تو اپنے دربار میں بیٹھا ہے، تو نے پانی مانگا، تجھے بآسانی پانی مل گیا۔ ذرا تصور کر، تو کسی جنگل میں ہے، پانی نہیں مل رہا اور پیاس کی وجہ سے تو مرنے کے قریب ہے، ایک شخص ایک پانی کا گلاس لے آئے، تو یہ بتا وہ پانی کا گلاس کتنے میں خریدے گا؟ ہارون الرشید آگے سے کہتا ہے اپنی آدھی سلطنت دے کے نا میں وہ پانی کا گلاس خرید لوں گا، وہ دے کے نا میں اپنی آدھی سلطنت پانی کا گلاس خرید لوں گا۔ ابن سماک نے کہا ہارون اب تو پانی پی لیا، تیرے اندر چلا گیا، اب فرض کر یہ پانی تیرے اندر جا کے رک جائے، تیرا پیشاب بند ہو جائے، تو مرنے کے قریب ہو، اور کوئی شخص آئے اور آ کر کے کہ ہارون میں تیرا یہ پیشاب جو ہے نا یہ چلا دیتا ہوں، تو بتا کتنے میں پھر سودا کرے گا؟ اس نے کہا اپنی ساری سلطنت دے کے۔ ابن سماک نے کہا ہارون پھر اس سلطنت پہ کاہے کا غرور کرنا جس کی قیمت ایک گلاس پانی اور اس کا پیشاب ہو، اس پہ کاہے کا غرور کرنا، اس پہ کاہے کا گھمنڈ کرنا، اس پہ کاہے کو اکڑنا کہ جس کی قیمت ایک پانی کا گلاس اور اس کا پیشاب ہو۔ اور میں نے سمجھ نہیں آن ڈی سانو کا دیا کڑے ساڑھے کل دے ہے بھی ککھ نہیں، نہ ہم کسی سلطنت کے بادشاہ ہیں، نہ ہم کسی سلطنت کے حکمران ہیں، نہ ہم کہیں وزیر ہیں، نہ ہم کہیں جرنیل لگ، پتہ نہیں ہمیں کس چیز کی اکڑ ہے۔ ہمارے پاس تو ہے کچھ ہو تو چلو بندہ کچھ ہو تو پھر بھی اکڑنے کی اجازت نہیں، ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں حضرت، پتہ نہیں ہمیں کہیں کس چیز کا گھمنڈ۔ نہ میاں اس پہ نہ کبھی گھمنڈ کرنا، اس پہ نہ کبھی اکڑنا حضرت۔ اسی لیے تو حضرت جی جو پاک لوگ تھے انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اس کو، بس ہے نہ کریو پتر چادر لین لی کسی دا گلا نہ وڈیو ہے، اپنے اللہ کو منگیو، دے چھڑے تے الحمدللہ نہ دے تے صبر کر رہی ہے حضرت۔ اے کوٹ لین لی پتر کسی دی جیب نہ وڈیو، دے چھڑے تے الحمدللہ او دے کو منگیو، نہ دوے تے صبر کر لی۔ ہم نے یہی کرنا ہے، ہمارے لیے یہ راستہ ہے، اسی لا نہیں سکتے حضرت، اسی لا نہیں سکتے حضرت، اسی پانی ہی نہیں حضرت، لیکن بس ہے نہ کریو حضرت، نہ ملے تو صبر کر لیو، کوئی غلط رستہ اختیار نہ کریو حضرت۔ کوٹ بھی اتھے رہ جانا جی، چادر بھی اتھے رہ جانا، نہ ملے تو کوئی غلط رستہ اختیار نہ کریو، اپنے اللہ دی رضا تے راضی رہ لی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ بیمار ہوئے حضرت، کتنے دیکھو کیسے راضی برضا لوگ تھے، روزہ نہیں ابو بکر صدیق جیسے لوگ ہیں جی، وہ آپ بیمار ہو گئے، لکھا لوگ آپ کی تیمارداری کے لیے آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں حضرت اگر آپ اجازت دے تو آپ کے لیے ہم کوئی حکیم نہ بلائیں؟ آپ نے فرمایا میرے حکیم نے مجھے دیکھ لیا ہے،
کیسے اللہ کی رضا پہ راضی لوگ تھے. فرمایا میرے حکیم نے مجھے دیکھ لیا. اس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سمجھ کوئی نہیں سکا کہ آپ کا اشارہ اللہ کی طرف ہے. آپ نے فرمایا میرے حکیم نے مجھے دیکھ لیا ہے. تو لوگوں نے عرض کی حضور حکیم نے دیکھنے کے بعد کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے مجھے کہا ہے میں جو چاہوں سو کرنا ہوا. اللہ کی رضا پہ راضی, اس سے مانگنا. حضرت دے دے الحمدللہ, نہ دے تو چادر لینے کے لیے کسی کا گلا نہ کاٹنا. حضرت اس سے کوٹ مانگنا. دے تو الحمدللہ, نہ دے تو کوٹ کے لیے حضرت جی کوئی ہیرا پھیری نہ کرنا. حضرت صبر کر لینا. اس سے گاڑی مانگنا, اس سے گھر مانگنا. دے تو الحمدللہ, نہ دے تو صبر کر لینا. اور صبر کے اپنے مزے ہیں. حضرت حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ علیہ السلام لکھا حضرت کے پاس کل اثاثہ آپ کا ایک پیالہ اور ایک کنگھی تھی. حضرت عیسیٰ ابن مریم روح اللہ, ایک پیالہ ایک کنگھی. ایک دن حضرت نے نا کسی کو انگلیوں سے اپنی داڑھی ٹھیک کرتے دیکھا. آپ نے فرمایا تو کنگھی بھی ہمیں رکھی ہے, یہ کام تو انگلیوں سے بھی ہو جاتا ہے. حضرت کنگھی بھی صدقہ فرما دی. صرف ایک پیالہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ایک دن کسی کو نا اپنے ہاتھوں سے پانی پینے دیتے. آپ نے فرمایا یہ کام تو ہاتھوں سے بھی ہو جاتا ہے, میں نے پیالہ بھی زائد رکھا ہوا, پیالہ بھی صدقہ کر دیا. حضرت پیالہ بھی صدقہ کر دیا. اب رہ گیا صرف نام یار. حضرت جی پاس وہ لکھا ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پہ تھے, بارش شروع ہو گئی. تو آپ نے کیا دیکھا ہے کہ لومڑی بھی نا اپنی کچھار میں ایک غار میں چلی گئی. آپ ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے. تھوڑی دیر بعد نا وہ درخت بھی, بارش اتنی شدید تھی, وہ درخت بھی ٹپکنے لگ پڑا. وہ پانی کے قطرے نا آپ کے جسم مبارک پہ گر رہے تھے. تو دل میں خیال آیا عیسیٰ وہ لومڑی کل بھی وڑن واسطے نا گار ہے تیرے کل گار ہی کوئی نہیں. بس قلب مبارک میں خیال کا آنا تھا. لکھا ہے سامنے جنت سے گھر ظاہر کر دیا گیا اور ساتھ آواز کیا آتی ہے عیسیٰ کیا تجھ سے ہمیں گھر پہ آ رہے ہیں, بتا کتنے گھر چاہیے ہم ڈھیر لگا دیں گے. فرمایا کیا تجھ سے گھر پہ آ رہے ہیں, بتا کتنے گھر چاہیے ہم ڈھیر لگا دیں گے. لیکن تیرا یہ جو کلندرانہ انداز ہے نا ہمیں تو یہی پسند ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سجدے میں چلے گئے اور عرض کی رب کریم اگر تجھے پسند ہے تو پھر مجھے بھی یہی پسند ہے. حضرت ہے اس سے مانگنا چادر پتر. دے دے تو الحمدللہ, نہ دے تو کسی کا گلا نہ کاٹنا. اس سے مانگنا. اگر دے دے وہ دیتا ہے حضرت, اور اگر نہ دے تو دل چھوٹا نہ کرنا. یہ سمجھ لینا کہ نہ آنے میں بہتری تھی. اگر کوئی چیز نہ دے تمہیں تمہارے مانگنے پہ بھی دل نہ چھوٹا کرنا. یہ خیال کرنا کہ اس چیز کے نہ آنے میں بہتری تھی اسی لیے مجھے اللہ نے نہیں دی. حضرت وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. ارے یہاں ایک ماں کو میں نے دیکھا ہے وہ منہ چوم چوم کے پوچھتی ہے کی بناؤں اپنے پتر لی. وہ منہ چوم چوم کے پوچھتی ہے کیا بناؤں اپنے بیٹے کے لیے. تو قربان جاؤں وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. اگر مانگنے پہ بھی کوئی چیز نہ وہ دے تو جان لینا بہتری نہیں ہے, اس لیے نہیں دے رہا. اگر تم نے کچھ مانگا ہے اور نہیں مل رہا تو دل نہ چھوٹا کرنا. ہاں یہ جان لینا یہ بہتری نہیں ہے, اس لیے اس نے مجھے نہیں دی ہے. اگر بہتر ہوتی تو وہ ضرور دے دیتا کیونکہ وہ کریم ہے. وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. لیکن مانگنا پتر اس سے, رشوت نہ لینا, دھوکہ نہ دینا, ملاوٹ نہ کرنا, جھوٹ نہ بولنا, جیب نہ کاٹنا, ہیرا پھیری نہ کرنا, دھوکہ نہ دینا. اس سے مانگنا, اس سے مانگنا. وہ دیتا ہے, وہ دیتا ہے. میرے حکیم صاحب ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے. ہائے ہائے اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. دل تو کیا چیز ہے, ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. منگن ولو مول نہ سنگی, منگن ولو مول نہ سنگی تے منگدا رہی دعائیں. منگدا رہی. عرض کی تھی حضرت کدوں تک منگنا ہے تو جواب کیا دیتے ہیں منگن ولو مول نہ سنگی تے منگدا رہی دعائیں. جب تک مقصد پورے نہ ہو سن تب تک ہی منگدا جائیں. اور یاد رکھنا حدیث پاک کا مفہوم ہے, ابو فرماتے ہیں وہ دعا جو تم نے مانگی
نہیں پوری ہوئی، نہیں ملی، ذرا دل میں خیال تو آتا ہے نا، میں نے مانگا تو نہیں ملا۔ وہ فرماتے جو مل گیا وہ تو سو مل گیا، جو تم نے مانگا نہیں ملا، تمہارے دل میں خیال آیا دیکھو میں نے اپنے اللہ سے مانگا تھا، میرے اللہ نے نہیں دیا۔ محبوب فرماتے ہیں بروز قیامت وہ دعائیں جو نہیں قبول ہوئی، اللہ جل شانہ اپنے بندے کو جب اس کا بدلہ دیں گے اور اتنا دیں گے تو پھر بندہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہے۔ ہاں، کیونکہ وہ چیز بہتر نہیں تھی اس لیے نہیں دی اس نے، وہ چیز میرے لیے دنیا میں بہتر نہیں تھی اس لیے اس نے مجھے نہیں دی۔ لیکن پھر کیا ہے جو نہیں دی، ظاہر ہے دل میں خیال تو آیا نا جی، میں نے اپنے اللہ سے مانگا میرے اللہ نے نہیں دیا مجھے، میں نے اپنے اللہ سے گاڑی مانگی نہیں ملی، میں نے اپنے اللہ سے فلاں چیز مانگی نہیں ملی۔ محبوب فرماتے جو نہیں نہ ملا، جو دعا نہیں قبول ہوئی، قیامت کے دن جنت میں اللہ اس کا اتنا بدلہ دیں گے کہ بندہ آرزو کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت جی مانگنا ہے، دعا ہمارا ہتھیار ہے، دعا ہماری طاقت ہے حضرت جی، مانگنا ہے حضرت، مانگنا ہے، مانگنا ہے، مانگنا ہے، مانگنا ہے اور خوب مانگنا ہے حضرت۔ وہ بس وقت ہو گیا، مجھے یاد ہے حکیم صاحب نے گل سنانے ہونے سے اب فرمانا ہے کہ مراسی نے نا دعا کرنی اکثر، دعا نے کی کرنی، یا اللہ میری نوہاں نا بنیرے تے بہ کے تے دودھ رڑکن، بیچارے کل پیرے پال نہیں، جتی بھی کوئی نہیں دی ہے۔ کسی نے کہا چاچا وہ تو پہلے ایک جتی مانگ، تو پیسے مانگ، تو کو بڈھی مانگ، تو کو کار مانگ، پھر بچے مانگ، ہیں جی، پھر بچیاں دی صحت مانگ، پھر بچیاں دی عمر مانگ، ہیں جی، تے پھر کتے نوہاں مانگ، تو بابا کی مانگنے ہیں؟ انہوں نے کہا چلیا جائے میں تھوڑے وچ سارا کچھ ہی مانگ لیا ہے، میں تھوڑے وچ سارا کچھ ہی مانگ لیا۔ منگو پتر، وہ رب العالمین ہے، وہ ملکوں کا مالک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا ہے جو اس کے خزانے میں نہیں ہے؟ کیا ہے وہ جو نہیں دے سکتا تجھے؟ مانگ مانگ بھی مانگ مانگ مانگ، یہاں تک کہ اتنا پسند ہے اس کو مانگنا کہا دعا عبادت کا مغز ہے۔ بندہ 6 فٹ دا ہے، رنگ لال سرخ ہوئے، مغز ہی نہ ہوئے تو بندہ کوئی، اتنا پسند ہے اس کو تمہارا مانگنا۔ ابو فرماتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے، مانگا کرو۔ حضرت تم نہیں مانگتے، مانگا کرو۔ جتنا تم باہر کھجل ہوتے ہو نا، جتنی تم باہر کوششیں کرتے ہو، جتنے تم باہر دھکے کھاتے ہو، اتنی کبھی کوشش تم دعا میں اپنے اللہ کے سامنے کرو، پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاؤ۔ حضرت وہ کہہ رہا مانگو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ مانگ، کبھی یہ گمان نہ کرنا جی میں گناہ گار ہوں۔ وہ کہتا گناہ گار تو ہے لیکن میں تو رحیم ہوں نا، تو گناہ گار ہے، تو خطا کار ہے، میں بخشنے والا ہوں، تو سیاہ کار ہے، میں پردے ڈالنے والا ہوں۔ مانگ میرے بندے، میں رب ہوں تیرا، تو میرا بندہ ہے، منگو اپنے اللہ کو۔